ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اشتعال انگیز اور نفرت انگیز بیانات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے بیانات خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور پاکستان سندھ طاس معاہدے کے تحت اپنے آبی حقوق کا ہر صورت دفاع کرے گا۔ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، سخت جوابی کارروائی کی جائے گی۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارت اب کوئی غلطی نہ کرے، کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان مودی کے اشتعال انگیز اور نفرت انگیز بیانات کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ دنیا خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ مودی کا بیان خطے میں امن کی کوششوں کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ترجمان بیان ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح جھوٹے بیانیے گڑھ کر جارحیت کا جواز بنایا جاتا ہے۔ جنگ بندی کئی دوست ممالک کی کاوشوں سے ممکن ہوئی۔ پاکستان پر مایوسی اور ناکامی میں سیز فائر مانگنے کا الزام سراسر جھوٹ ہے۔ دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان سندھ طاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔ پاکستان ہمیشہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کا حامی رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کی تنازع کشمیر کے حل کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، ہم آئندہ دنوں میں بھارت کے اقدامات کا بغور جائزہ لیتے رہیں گے۔ امریکہ، کینیڈا اور پاکستان میں بھارت کی اسپانسر دہشت گردی کے شواہد موجود ہیں۔ بھارت عالمی دہشت گرد ملک ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مودی کا بھارت بین الاقوامی دہشت گرد ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت اب پاکستان پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مودی پر پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تنقید کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ مودی نے اپنے خطاب میں چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ چیزیں اتنی بکھر چکی ہیں کہ مودی سمیٹ نہیں سکے گا۔ انہوں نے کہا بھارت میں بھی مودی سرکار کے دن گنے جا چکے ہیں۔ فیصلہ بھارت کے عوام کریں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات میں کشمیر اور دہشت گردی پر بات ہوگی۔ مذاکرات کے ایجنڈے میں یہ چیزیں ہیں۔ دہشت گرد ایجنڈے کا ایک حصہ ہے۔ دنیا اب خود فیصلہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا ہے۔ بھارت کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا ایجنڈا مسئلہ کشمیر ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ تیسرا پانی کے مسئلے پر بات کی جائے گی۔ پانی کے معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص کی شاندار کامیابی پر پاک فوج، پاکستان رینجر سندھ اور پاکستان کوسٹ گارڈ کی جانب سے صلاۃ الشکر ادا کی گئی۔ نماز شکرانہ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر کی قیادت میں ادا کی گئی، جس میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے رب ذوالجلال کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ ڈی جی رینجر سندھ ڈویژن ہیڈ کوارٹر ملیر، حیدرآباد، پنو آخل اور پاکستان کوسٹ گارڈ کی جانب سے بھی نماز تشکر کا اہتمام کیا گیا۔ کور کمانڈر کراچی نے نماز کے بعد جوانوں سے ملاقات کی، ان کی پیشہ ورانہ تیاریوں کو سراہا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ جنگی طور پر ہمہ وقت تیار فوجی دستوں نے کور کمانڈر کی آمد پر پاکستان کے لیے فلک شگاف نعرے لگائے۔ کور کمانڈر نے آپریشن کی کامیابی پر تمام افسران اور جوانوں کو مبارکباد دی۔ کور کمانڈر نے آپریشن بنیان المرصوص کے دوران زخمی ہونے والے جوانوں کی عیادت بھی کی۔ کور کمانڈر نے مزید کہا کہ پاکستانی افواج ہر لمحہ دشمن پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کسی بھی قسم کے مس ایڈونچر کی صورت میں فوری منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپریشن بنیان المرصوص نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ بہادر افواج نے وطن کی حفاظت کا عہد پورا کیا۔ پوری قوم کو اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے وطن پر جانیں قربان کرنے والوں کے لیے الگ الگ پیغامات میں آپریشن بنیان المرصوص کی مثالی کامیابی شہداء اور ان کے ورثاء کے نام کر دی۔ بھارتی حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت شہریوں کی شہادت کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پوری قوم پاک فوج اور پاک فضائیہ کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ ہمیں اپنے شہداء کی قربانیوں پر فخر ہے۔ قوم اور مسلح افواج بھارتی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنی رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہماری بہادر افواج نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ملک کا بھرپور دفاع کیا۔ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان نے بھارت کی عددی برتری کو خوش فہمی میں خاک میں ملا دیا۔ پاک فضائیہ کی جانب سے بھارتی فضائیہ کے طیارے گرنے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ پاک فضائیہ کی جوابی کارروائی میں بھارتی فضائیہ کے لڑاکا طیارے مختلف علاقوں میں گرے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تباہ ہونے والے بھارتی فضائیہ کے طیاروں کے پائلٹ زخمی یا لاپتہ بھی ہوئے۔ ایک بھارتی طیارہ اننت ناگ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ پائلٹ کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔
سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ تباہ شدہ بھارتی طیارے کی ایجیکشن سیٹ مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے گڈول کوروکرناگ کے علاقے سے ملی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دوسرا بھارتی لڑاکا طیارہ پامپورہ یا پلوامہ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ اس بھارتی طیارے کے پائلٹ شدید زخمی حالت میں سری نگر اسپتال منتقل کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق بھارت کا ایک اور لڑاکا طیارہ پائلٹ فلائنگ آفیسر آرمی اسپتال ادھم پور منتقل کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ بھارتی فضائیہ کا ایک اور طیارہ بھردہ کلاں تحصیل اکھنور کے کھیتوں میں گر کر تباہ ہوا۔ اکھنور میں طیارہ تباہ کے ایجیکشن کرنے والے دونوں پائلٹ زخمی ہوئے، جنہیں اکھنور کے فوجی اسپتال منتقل کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ بھارتی فضائیہ کا ایک اور طیارہ بھٹنڈا کے علاقے میں بھی تباہ ہوا ہے۔ بھارتی صحافی نے گودی میڈیا کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ بھارتی صحافی کے مطابق بھارتی فوج پاکستان کے ہاتھوں مار کھاتی رہی۔ بھارتی میڈیا فیک خبریں چلا کر جھوٹ پھیلاتا رہا۔ پاکستانی مسلح افواج کے حملے کے وقت بھارتی میڈیا نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوٹی خبریں چلائیں کہ بھارت نے پاکستان کے 6 شہروں پر قبضہ کر لیا۔ یہ جھوٹی خبر بھی چلائی گئی کہ بھارت نے پاکستان پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسی طرح بھارتی فوج کی جانب سے اسلام آباد پر قبضے کی بھی جھوٹی خبر چلائی گئی۔ بھارتی میڈیا نے تو کراچی تک کو نقشے سے غائب ہونے کی خبر چلا دی اور پاکستان کی عسکری قیادت کو حراست تک میں لینے کی جھوٹی خبر بھی چلائی گئی۔ بھارتی صحافی کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح کی من گھڑت اور جھوٹی خبریں بھارتی میڈیا کے لیے جگ ہنسائی اور شرم کا مقام ہے۔ دفاعی ماہرین نے کہا ہے کہ بھارتی صحافی بھارت کے انکشاف نے ثابت کر دیا ہے کہ انڈین میڈیا جھوٹ اور منفی پروپیگنڈا کرتا ہے۔ جھوٹ اور من گھڑت خبروں سے نہیں بلکہ جنگ عزم و ہمت سے جیتی جاتی ہے۔ کو دیں گے بھارت کے سابق آرمی چیف جنرل منوج نروانے بھارتی میڈیا کی جانب سے جنگ بھڑکانے کی باتوں پر برس پڑے۔ کہا جنگ کوئی بالی ووڈ کی فلم نہیں ہوتی، جنگ ایک سنگین معاملہ ہوتا ہے۔ جس طرح عوامی سطح پر بھرپور جنگ پر اکسانے کی کوشش کی گئی وہ افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کسی بھی جنگ سے سرحدی علاقوں میں آباد شہریوں بالخصوص بچوں پر ہولناک نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے جتنا ممکن ہو جنگ سے گریز کرتے ہوئے پرامن مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ نریندر نہیں سرنڈر، شکست کے بعد مودی کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ مودی کی ہندوتوا کارڈ استعمال کرنے کی کوشش ناکام ہو چکی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ مودی بھارت میں غیر مقبول ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں حکومت کو APC بلانی چاہیے۔ بھارت نے پورے خطے میں تناؤ پیدا کر دیا، اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پانی روکنے کی ضد پر قائم رہ سکے۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ PTI کے ساتھ اتحاد نہ ہونے کی بڑی وجہ ان میں یکسوئی نہ ہونا ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد نہیں اشتراک ہو سکتا ہے۔ جنگ میں بدترین شکست کی وجہ سے مودی شدید غصے میں ہے۔ پاکستانی قوم اور فورسز کو الرٹ رہنا ہوگا۔ بانی PTI نے اڈیالہ جیل سے پیغام پہنچا دیا۔ اڈیالہ جیل میں اپنی بہن علیمہ خان سے ملاقات میں بانی PTI نے کہا کہ مودی پاکستان سے سخت نفرت کرتا ہے، انتقام کے لیے وہ دوبارہ کوئی حماقت کرے گا۔ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بانی نے موجودہ حالات پر گفتگو کی۔ بانی کو ہم نے بتایا کہ پاکستانی قوم بہت خوش ہے۔ بانی PTI نے کہا کہ جنگ میں فوری رد عمل دینا ضروری ہوتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، اس کے بعد مودی نے پاکستان پر الزامات لگا کر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنگ میں 60% گیم دماغ کا ہوتا ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ بدترین شکست کے بعد مودی دوبارہ کچھ کرے گا۔ اور دوسری جانب بھارت نے پاکستان کے بڑے سائبر حملے کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی ہیکرز نے 15 لاکھ سائبر حملے کیے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق مہاراشٹرا سائبر سیل نے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے انڈیا کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے 15 لاکھ سے زائد سائبر حملے کیے گئے، جن کے پیچھے 7 جدید ہیکنگ گروپس کار فرما تھے۔ یہ حملے سیز فائر کے بعد شروع کیے گئے۔ مہاراشٹر سائبر کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل نے بتایا ان سائبر حملوں کا آغاز بنگلہ دیش، پاکستان، مشرق وسطیٰ اور انڈونیشیا کے ایک گروپ سے ہوا۔ مہاراشٹر سائبر سیل کے ایک عہدیدار نے کہا کہ پاکستانی ہیکرز نے بھارت کے کئی بڑے ہوائی اڈوں اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ان میں چھترپتی شیواجی مہاراج انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی شامل تھا۔ واضح رہے کہ پاکستان کا بھارت پر سائبر حملہ تاریخ کا سب سے بڑا سائبر اٹیک قرار دیا گیا۔
تحریک جوانان پاکستان و کشمیر کے چیئرمین محمد عبداللہ حمید گل نے سیالکوٹ ڈسٹرکٹ بار میں وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی افواج اگر محاذ پر کھڑی ہیں تو پوری قوم ان کے شانہ بشانہ ہے۔ انہوں نے حالیہ واقعات کو اللہ کی عظیم فتح قرار دیا اور کہا کہ بنیان المرصوص آپریشن کا آغاز اللہ کے کلام سے ہوا۔ انہوں نے بھارتی جارحیت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بھارت کی اوقات صرف فجر سے عصر تک کی تھی اور دشمن کے جدید ہتھیار خاک میں مل گئے۔ عبداللہ حمید گل نے مزید کہا کہ جب صفوں میں اتحاد پیدا ہو تو اللہ پاکستان کو سیسا پلائی دیوار بنائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا حکم دے دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کی ٹیکس کے دائرہ کار اور ٹیکس آمدن میں اضافے پر جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ایسے افراد اور شعبے جو ٹیکس دینے کی استعداد رکھتے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے انہیں ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ ٹیکس چوروں کی معاونت کرنے والے افسران اور اہلکاروں کا بھی احتساب ہو۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ ٹیکس نیٹ میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ٹیکس کی شرح کو کم کر کے عام آدمی پر بوجھ کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ سیمنٹ اور دیگر شعبوں میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ کو رواں برس جون تک مکمل کیا جائے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ تمباکو کے شعبے میں ٹیکس آمدن کے حصول کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر اقدامات تیز کیے جائیں۔ ٹیکس سے متعلق زیر التوا مقدمات کی مؤثر انداز میں پیروی کر کے ملک و قوم کے پیسے کا حصول یقینی بنایا جائے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بات چیت کا آغاز کل سے ہوگا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات 23 مئی تک ہوں گے۔ ملاقات میں آئندہ بجٹ میں آمدن اور اخراجات پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان کی طرف سے ٹیکس آمدنی اور نان ٹیکس آمدنی پر بریفنگ دی جائے گی۔ آئندہ بجٹ میں 400 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات پر غور ہوگا۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں ٹیکس ریلیف اقدامات پر بھی خصوصی سیشنز ہوں گے۔ تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس میں ریلیف پر IMF کو منانے کے لیے خصوصی تیاریاں کی گئیں۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ صنعتوں اور تعمیراتی شعبے کے لیے بھی IMF کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ وزیراعظم پنجاب نے زیر تعمیر سڑکیں، گلیوں، نکاسی آب کے پروجیکٹس کا معائنہ کیا۔ متعلقہ حکام کو منصوبوں میں معیار اور بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ دورے کے دوران مریم نواز مقامی شہریوں سے بھی ملی، ان سے ترقیاتی کاموں پر رائے لی اور مسائل دریافت کیے۔ شہریوں نے لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر کام شروع ہونے پر وزیراعلیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ چوبرجی بازار میں دورے کے دوران وزیراعلیٰ نے صفائی اور انفراسٹرکچر کی صورتحال پر دکانداروں اور شہریوں سے بات کی۔ شہریوں نے شکایت کی پہلے کبھی کسی وزیراعلیٰ نے ان کا حال نہیں پوچھا۔ مریم نواز شریف پہلی وزیراعلیٰ ہیں جو خود آ کر حالات دیکھ رہی ہیں۔ شہریوں نے دعائیں دیتے ہوئے کہا کہ برسوں بعد گلیاں بنی ہیں، کچھ علاقوں میں 15 دن کے اندر سڑکیں مکمل ہوئیں۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا وہ خود دیکھنا چاہتی تھیں کہ لاہور کے علاقوں کی گلیوں اور سڑکوں کی حالت کیسی ہے۔ حکومت نے کم آمدنی والے طبقے کے لیے 2 لاکھ سستے گھروں کے منصوبے کی حتمی شکل دے دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بہت جلد ہاؤسنگ اور تعمیرات کے شعبے کو بحال کرنے کے لیے اسکیم کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ کم آمدنی والے طبقے کے لیے حکومت نے 2 لاکھ سستے گھروں کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بہت جلد ہاؤسنگ اور تعمیرات کے شعبے کو بحال کرنے کے لیے اسکیم کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ منصوبے میں مارگیج کی سہولت متعارف ہوگی۔ کمرشل بینکوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ حکومت ابتدائی طور پر 50% سبسڈی کے ساتھ عوامی شعبے میں ہاؤسنگ اسکیم کی تعمیر کے بعد تقریباً 2 لاکھ سستے 3 سے 5 مرلہ رہائشی یونٹس فراہم کرے گی اور اسے بتدریج توسیع دی جائے گی۔ اس حوالے سے ڈرافٹ منصوبہ اسٹیٹ بینک اور بینکوں کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت اجلاس میں سستی رہائش کے لیے مالی امداد کے منصوبوں پر بحث کی گئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک اور کمرشل بینکوں کے CEOs نے اپنی رائے دینے کے لیے 1 ہفتے کا وقت مانگا۔ اس مرحلے میں حکومت نے 2 آپشنز پر غور کیا۔ سب سے پہلے منتخب شہریوں کو 50% سبسڈی پر فنڈز کی فراہمی اور انہیں آزادانہ طور پر 3 سے 5 مرلے کے مکانات تعمیر کرنے کی پیشکش۔ دوسرا، حکومت کے پبلک سیکٹر میں ہاؤسنگ یونٹس تعمیر کرنے کے امکان پر غور اور رہائشی یونٹس کو 50% سبسڈی کے ساتھ
امداد فائننسنگ پر عوام کے حوالے کر سکتی ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پاکستان کو اس وقت مکانات کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ موجودہ قلت کا تخمینہ 1 کروڑ 20 لاکھ یونٹس لگایا گیا تھا، جبکہ اضافی سالانہ طلب تقریباً 7 لاکھ یونٹس ہے۔ اس کے برعکس سالانہ فراہمی صرف 2.5 لاکھ یونٹس ہے۔ دوسری جانب زمین اور تعمیراتی مٹیریل کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ طویل المدتی رہائش کی مالی معاونت کی عدم دستیابی ملک میں سستی رہائش کی فراہمی میں سب سے بڑی رکاوٹ میں سے ایک ہے۔